اس دنیا میں ہمیں سب کچھ ہماری چاہ سے زیادہ رب کی عطا سے ملتا ہے، تو یہ اس کا فضل ہے کہ وہ اپنی عطا سے کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ ہاں، بس وقت مقرر ہے، بے شک اس کی رضا میں ہی سکون ہے۔ امام زین العابدین دعا سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، دعا صرف اس لیے مانگتا ہوں کیونکہ یہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ اپنی چاہ کو خلوص، مروت، لحاظ، صبر اور درگزر سے معمور کر لوگے، یعنی کہ رب کی رضا میں، تو رب العالمین کی عطا خود بخود ہو جائے گی۔ جس طرح رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اسی طرح دعا کے بعد اللہ کا کن ہوتا ہے۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے تو خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے تو خدا فرماتا ہے کن فیکن، ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے، اور اسی لمحے میں دنیا کی ہر چیز مل کر تمہیں منزل تک کھینچ لاتی ہے۔ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے سارے وجود کو ایک نقطے پر مرتکز کر دے اور پھر دیکھے کہ سارا وجود کیسے دعا میں ڈل جاتا ہے، اور حالت اضطرار میں مانگی جانے والی دعا کی قبولیت کی راہ میں کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی ماں سے اس کے بچے کو اوجھل کر دو اور اس بچے کی گمشدگی کی اطلاع دے کر اتنا کہہ دو کہ بس اب دعا کرو، پھر دیکھو کہ ماں کا وجود کیسے دعا میں ڈھل جاتا ہے۔ وہ رب تو وہ ہے جو جنگلوں میں بھی راستہ نکال سکتا ہے، سخت گرمی میں بارش برسا سکتا ہے۔ وہ آپ کا اللہ ہے، آپ کی اذیت کو سکون میں بھی بدل سکتا ہے۔ تمہاری دعاؤں کو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے۔ آزمائش میں ڈالنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تمہارا یقین آزماتا ہے۔ جب تم کامل یقین رکھتے ہو تو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ ناممکن جیسی چیزیں اللہ پاک کبھی مقدر میں نہیں لکھتے۔ وہ تو لا حاصل کو حاصل کرنے پر قادر ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضا نہ ہوتی تو کیا تمہارے زبان ایک ہی دعا خود بخود دہرا پاتی؟ اگر تم اس کے فیصلے اتنا کہہ دو گے کہ اللہ پاک جو بھی آپ کریں گے میرے حق میں بہتر ہوگا، تو اللہ پاک بھی تمہاری چاہ پر کن فرما دیتا ہے۔ تمہارا دعاؤں پر جمے رہنا بھی اس کی رضا کا حصہ ہے۔ تمہاری آنکھوں سے نکلتا ہوا ایک آنسو اس کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے بہت سے لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، ان پر عنایتیں کی جا رہی ہیں، ہماری دعا ایک کا بھی جواب ابھی تک نہیں ملا۔ مایوسی کی حالت میں یہ تک کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دینا نہیں چاہ رہے، یا پھر شاید ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی۔ بہت سے سوالات ذہن میں گردش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں، لیکن ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دعاؤں کی قبولیت پر شک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی۔ بلند مقام آزمائشوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مان لیں، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی، تم دعا کرتے رہنا، صبر کرنا، بے شک وہ رب ذوالجلال صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یقین گہرا ہو تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مان لیجئے کہ اللہ آپ کی مسائل اور پکار کو سنتا ہے، بس وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کب تک اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ دل و زبان کے درمیان لٹکی تمام دعائیں اس کے علم میں ہیں، وہ قبولیت کا منصوبہ بنا لیتا ہے
تب وہ تمہارے دل سے ان چیزوں کا خیال نہیں نکلنے دیتا جن کے تصور سے تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ یقین رکھو وہ کن فیکن ضرور کرے گا۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس مانگیے، وہ وحدہ لا شریک ذات اپنے بندے کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں، بس اس کی شان دیکھ کر مانگیے، وہ ضرور سنتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت کا شرف بھی عطا کرتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو چھٹ جاتا ہے، مایوسی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو رحمت آ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح آزمائش کا دور جتنا بھی سخت ہو اللہ ختم کر ہی دیتا ہے۔ صبر بڑے معجزے لاتا ہے جن کا امکان زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا۔ جلد ہی مشکل ختم ہوگی، تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی، تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ قبولیت کا منظر قریب ہے، تم شکر کی تیاری کرو۔